اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیم مظہر العجائب تجدہ عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے عظمتی کا یا اللہ بے نبوتی کا یا محمد بے ولایتی کا یا علیو یا علیو یا علیو۔ میرے مولا کی شان دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار بنا آنکھیں جھپکائے حضرت علی بن ابو طالب کو دیکھتے رہتے تھے۔ تو آپ نے آپ کے والد محترم سے پوچھا کہ ابا حضور، آپ بہت غور سے علی بن ابو طالب کو دیکھتے رہتے ہو، کیا بات ہے ایسی؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے، تو علی کو اسی لیے میں دیکھتے رہتا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ حضرت علی بن ابو طالب کو بہت زیادہ مانتے تھے، خاص طور پر خلیفہ اول، دوم اور سوم جناب ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں علی بن ابو طالب کو بہت زیادہ مانتے تھے، اور آپ کی تینوں کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں امام علی سے بہت زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ اور صحیح روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب غدیر کا اعلان ہو رہا تھا، غدیر کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے درمیان اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے نبی نے بیان فرمائی صحابہ کے بیچ میں، تو سب سے پہلے سیدنا علی کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے حضرت عمر اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے خود سے آگے بڑھ کر کہا کہ مبارک ہو علی بن ابو طالب، آج سے آپ ہر مومن کے مددگار اور مولا ہیں، اور کہا کہ آج تو آپ میرے بھی مولا ہو گئے۔ اور خلیفہ دوم عمر ابن خطاب کے زمانے میں بہت بار ایسا ہوا کہ آپ کے پاس اتنے مشکل مسائل آتے تھے، اتنے مشکل مسئلے آتے تھے کہ آپ حل نہیں کر پاتے تھے، اور آپ جب مسئلے حل کرنے کے لیے عدالت میں آئے تو ایسے مسائل بھی تھے کہ جس کا صحیح فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے وقت میں جب سیدنا علی بن ابو طالب رہتے تو بڑی ہی آسانی سے بہت آسان طریقے سے وہ سارے مشکل مسائل حل کر دیتے۔ تو اور جب یہ خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی تو آپ بہت خوش ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمارے درمیان علی کو زندہ رکھ، اور ہم اس دین سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے درمیان علی نہ ہو، یعنی
یعنی علی کے بغیر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ایسا وہ دن کبھی لانا ہی نہیں کہ ہم علی کے بغیر عدالت میں فیصلہ کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے اللہ سے. سبحان اللہ. اور میرے مولا کی محبت دیکھو اپنے دوست کے لیے. ایک دفعہ کی بات ہے، مولا کائنات شیر خدا پوچھتے ہیں کہ میثم تمار کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یہی کہیں ہوگا، مسجد کے باہر کھجورے بیچ رہا ہوگا. میرے مولا سے جو بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا عزت کرتا ہے، ان سے میرے مولا اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے خود باہر گئے. اور وہ میثم تمار تھے. وہاں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں میثم تمار کھجورے بیچ رہے تھے. میثم تمار نے کہا کہ مولا آپ یہاں آنے کی تکلیف کیوں کیے؟ مجھے بلا دیتے، میں آ جاتا. آپ نے سلام کیا اور آپ نے بھی اس کا جواب دیا. اتنے میں حضرت میثم کو کچھ ضروری اپنا کام یاد آ جاتا ہے، تو آپ سے فرماتے ہیں کہ میرے مولا آپ تھوڑی دیر رکیے، میں ابھی اپنا ضروری کام مکمل کر کے آتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن ذرا جلدی آنا. وہاں سے میثم تمار نکل جاتے ہیں اور وہیں پہ سے ایک منافق گزرتے رہتا ہے. دیکھتا ہے کہ مولا کھجورے بیچ رہے ہیں تو آپ کو پریشان کرنے کی نیت سے، آپ کو ستانے کی نیت سے وہ کمبخت وہاں آ جاتا ہے. جا کر پوچھتا ہے کہ ایک سکے میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ میرے مولا نے کہا کیوں تجھے نہیں پتا ایک سکے میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ مولا کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ منافق اور وہ ان کو پریشان کرنے کی نیت سے آیا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیوں تجھے نہیں پتا ایک سکے میں کتنی کھجوریں آئیں گی؟ میں تجھے بتاؤں. تو اس منافق نے اپنے پاس سے ایک کھوٹا سکہ نکالتا ہے اور دینے لگتا ہے اور بولتا ہے ایک سکے میں جتنی کھجوریں آتی ہے دے دو. آپ نے کہا نیچے رکھ دو. ایسا نہیں ہے کہ میرے مولا کو کچھ پتا نہیں ہے، وہ مولا کائنات ہے، انہیں سب پتا تھا. اور وہ جو کھوٹا سکہ تھا، اگر میرے مولا وہ کھوٹا سکہ ہاتھ میں لے لیتے تو وہ کھوٹا سکہ کھوٹا نہیں رہتا بلکہ کھرے سکے میں بدل جاتا. اسی لیے میرے مولا نے کہا کہ وہ کھوٹا سکہ نیچے رکھ دو اور اس میں جتنی کھجوریں آتی ہے، مولا کہتے ایک سکے میں جتنی کھجوریں آتی ہے اٹھا لو. وہاں سے وہ کھجوریں اٹھانے کے بعد وہ منافق وہاں سے جانے لگتا ہے. صرف اسی دور میں منافق نہیں تھے، منافق آج بھی ہے. منافق وہ ہے جو بے حیا بے غیرت ہے. وہ لوگ ہیں جن کو یہ بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے نبی سرور کونین نے ہمارے لیے، اسلام کے لیے اپنا گھر کربلا میں لٹا دیا، لیکن پھر بھی کہتے ان کے غم میں نہ رو. کہتے ہیں غم شبیر میں نہ جاؤ، غم شبیر میں نہیں رونا چاہیے. اور اس غم میں نہیں رونے کے لیے ہزاروں روایت ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں غم میں نہیں رونا چاہیے، غم میں نہیں رونا چاہیے. جو غم شبیر میں رونے کے لیے ہزاروں روایتیں، نہیں رونے کے لیے ہزاروں روایتیں ڈھونڈتے ہیں، وہ ہے منافق. صرف آج کی ہی بات نہیں، یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے. جو مولا کو دیکھ کر سمجھ نہیں سکے تو ان منافقوں کی اولاد، ان کے فضائل کتنے بھی سناؤ ان کو، لیکن سمجھ نہیں آنے والا. تو آج جو اس مجلس میں ہے کہ حسین کی جو آج مجلس میں ہے، وہ اللہ سے شکر ادا کرے کہ ہمیں اتنی اچھی نیک سچی راہ ملی، سچی راہ میں اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے. تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور وہ منافق وہاں سے نکل جاتا ہے یہ سوچ کے کہ میں نے آج مولا کو بیوقوف بنا دیا. معاذ اللہ
سوچنے لگا کہ بڑا کہتے ہیں کہ ممبر پہ چڑھ کے سلونی سلونی پوچھو میرے سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ آج یہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ میں نے ان کو ایک کھوٹا سکہ دے دیا اور ان سے کھجوریں بھی لے لی۔ یہ سوچ کر وہ گھر کی طرف نکل جاتا ہے۔ گھر پہنچتا ہے، اس کی بیوی سچی مولائی رہتی ہے، مولا سے بہت بے انتہا محبت کرنے والی اور ان سے بے انتہا عزت کرتی تھی مولا کی۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کیوں تو بڑا مولا مولا کرتی تھی، آج دیکھ میں نے تیرے مولا کو کھوٹا سکہ دے کر کھجوریں بھی لے آیا اور تیرے مولا کو پتا بھی نہیں چلا۔ اس کی بیوی نے مسکرا کر جواب دیا کہ پہلے وہ کھجوریں کھا کے تو دے، جو کھجوریں تو نے میرے مولا کو بیوقوف بنا کے لایا ہے وہ کھجوریں کھا کے تو دے۔ یہ کہتا ہے، اس کو فوراً غصہ آتا اور وہ فوراً کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، اور جیسے ہی وہ کھجوریں منہ میں ڈالتا ہے وہ فوراً تھوک دیتا ہے، کیونکہ وہ کھجوریں اتنی کھٹی اتنی کڑوی تھی کہ اس کو فوراً تھوکنا پڑا، اس کے گلے سے نگلے نہیں جا رہی تھی۔ تو اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ ساری کی ساری کھجوریں اٹھاتا ہے اور مولا کے پاس نکل جاتا ہے، مولا کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہاں پہ میثم تمار بھی آ جاتے ہیں اور بڑے پیار سے پوچھتے ہیں کہ مولا کچھ کھجوریں بکی کیا؟ آپ نے کہا ہاں پیسے وہاں رکھے ہیں۔ تو میثم تمار وہ پیسے اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ سکہ کھوٹا ہے، تو کہتے ہیں کیا مولا آپ نے کھجوریں بیچی بھی تو کھوٹے سکے میں؟ مولا نے فرمایا یہاں ذرا تھوڑی دیر کھڑے رہ کے دیکھوں، کیونکہ مولا کو پتا تھا کہ وہ منافق ابھی آ ہی رہا ہوگا، اس لیے مولا نے کہا کہ یہاں ذرا تھوڑی دیر کھڑے رہ کے دیکھوں۔ مولا کے پاس وہ منافق آتا ہے اور کہتا ہے پیسے برابر پورے لیے تو کھجوریں بھی صحیح سے دینی چاہیے نا۔ تو مولا نے کہا مسکرا کر تو نے سکہ بھی تو کھوٹا دیا تھا نا۔ منافق بولتا ہے جب آپ نے دیکھ لیا تھا، جب آپ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ سکہ کھوٹا ہے تو مجھ سے سکہ لیے کیوں اور مجھے کھجوریں بیچی کیوں؟ تو مولا نے فرمایا تجھے میں دیکھ کر بتانے والوں میں سے لگتا ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے سب پہلے سے ہی پتا ہے، اور یہ میرے مولا کی شان ہے جو انہیں پہلے سے پتا تھا کہ وہ سکہ کھوٹا تھا جبکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور جو ان سے محبت کرتا ہے میرے مولا ان سے محبت کرتے ہیں، اور تمہاری محبت ایسی ہی خالی نہیں جائیں گی، آخرت دنیا زندگی سب سنور جائیں گی۔ ان سے نسبت رکھنے والوں کو شہادت نصیب ہوتی ہے۔ اور میثم تمار کو بھی شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ان کو ایک بار مولا کہتے ہیں کہ میثم تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنی عزت کرتے ہو، تمہیں یہی وجہ سے شہید کیا جائے گا۔ آپ ان کو پورا واقعہ بتاتے ہیں کہ کہاں انہیں شہید کیا جائے گا اور آپ کو کس طرح سے شہید کیا جائے گا، کیسے ان کی زبان کاٹی جائیں گی، کہاں پہ زبان کاٹی جائیں گی اور کس جھاڑ پہ انہیں لٹکایا جائے گا۔ اور میثم تمار کی بھی مولا کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ جس جھاڑ پہ ان کو لٹکایا جانے والا تھا وہ روز جا کے اس جھاڑ کو پانی ڈال کر آتے تھے، اور اسی طرح ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی جس طرح مولا نے کہا تھا۔ صرف نبی سے محبت کرنا اور اہل بیت کے لیے بغض رکھنے پر کچھ کام کا نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ سب عورتوں میں سب سے افضل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، اور سب آدمیوں میں سب سے افضل مولا علی ہے، اور ان کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ اور خواجہ صاحب نے بھی کیا خوب فرمایا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نہ دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ شاہوں کے شاہ بھی حسین ہے، بادشاہوں کے بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے،
سر دے دیا نہ ہاتھ دیا یزید کو، گویا کہ لا الہ کی بنیاد بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سب درود شریف پر۔ آج ابراہیم اور محمد کا مصائب ہے اور یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں اور مولا علی کے بھائی عقیل کے صاحبزادے مسلم ہیں اور ان کے بچے ابراہیم اور محمد ہیں، اور یہ پورا گھرانہ ابو طالب علیہ السلام کا ہے۔ آپ کا ہی خاندان پورا شہید ہوا تھا۔ ابراہیم اور محمد اپنے بابا مسلم بن عقیل کے ساتھ آئے تھے، اور آپ جب مسلم بن عقیل نماز پڑھاتے تو 18,000 نمازی تھے، اتنا بڑا مجموعہ تھا۔ اس مجموعے میں یہ بچے گھوم جاتے ہیں اور آپ اپنے بابا سے بچھڑ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کافی پر نہیں ملتے ہیں۔ یزید نے ابن زیاد سے کہا تھا کہ جو کوفے میں ساری بات ہو رہی ہے وہ مجھ تک پہنچاتے رہنا۔ ابن زیاد نے جلدی سے ساری خبر اس تک پہنچا دی ہے کہ مسلم بن عقیل کے بچے بھی کوفے میں ہیں۔ تو یزید نے کہا مسلم بن عقیل کے بچوں کو جلد سے جلد میرے پاس لے کر آؤ اور انہیں زندہ لے کر آؤ۔ بچے امام مسلم بن عقیل سے بچھڑ چکے ہیں، بچے الگ ہو چکے ہیں، قاضی شرعی کے گھر پہ آ گئے ہیں اور قاضی شرعی ان کو امام مسلم کی شہادت کے بعد پال رہے ہیں اور آپ اپنے پاس رکھے ہیں۔ آپ کا کتنا بڑا مقدر ہے قاضی شرعی کا کہ انہوں نے اہل بیت سے محبت کی اور انہوں نے اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کو اپنے پاس رکھا، اور بچوں کو رکھ کر ابھی بہت دن ہو گئے جب یزید ابن زیاد سے اعلان کروایا کہ بچوں کو ڈھونڈ کر لاؤ کہیں سے بھی، تو ساری طرف سے اعلان ہونے لگے کہ بچے کہاں ہیں، ساری طرف شور مچ گیا اور قاضی شرعی زاروں قطار رونے لگتے ہیں مسلم بن عقیل کی شہادت پہ۔ مسلم کی اتنی دردناک شہادت ہوئی کہ آپ زاروں قطار رونے لگے، آپ کے ننھے شہزادوں کے پاس گئے اور آپ زاروں قطار رونے لگے اور یہ جستجو میں لگ گئے کہ میں کیسے بھی کر کے میں یہ بچوں کو مدینہ پہنچا دوں۔ آپ صرف یہی خواہش میں تھے کہ کیسے بھی کر کے انہیں مدینہ پہنچا دوں، کیونکہ کوفہ اب ان بچوں کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ ہر طرف سے اعلان ہونے لگ گئے تھے کہ ان بچوں کو ڈھونڈو، اور آپ زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ آدھی رات ہوتی ہے، بچے نیند میں تھے لیٹے ہوئے، آپ آئے اور رونے لگے اور پتہ لگانے میں جٹ گئے کہ کوئی مدینے کے لیے جا رہا ہے تو میں ان کے حوالے کر دوں ان بچوں کو۔ جب بتا کر آئے تو پتہ چلا کہ ایک قافلہ رات ہی میں جانے والا تھا۔ آپ بچوں کے پاس گئے اور ان کو اٹھانے لگے، اور ان کو اٹھاتے آپ کو ان کے بابا کی شہادت یاد آ گئی کہ بچے یتیم ہو گئے ہیں اور یتیم بچوں پہ ہمیں شفقت کرنی ہی چاہیے۔ آپ نے یتیم بچوں کو اٹھایا اور زاروں قطار سے رونے لگے۔ بچے اٹھ کے کہنے لگے کیا بات ہے بابا جان، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کے بچے ہیں، جب کسی کو غمگین دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا پریشانی ہے، کہ چاہے کتنا بھی بڑا خود کا غم کیوں نہ ہو، جبکہ ان کے بابا سے وہ خود کتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے بچوں کی، بچے یتیم ہیں، پھر بھی ان سے پوچھنے لگے کہ کیا پریشانی ہے، بتائیے، ہم سے ہو سکے گا تو ہم آپ کی پریشانی دور کریں گے، بتائیے بابا جان کیا بات ہے۔ بچوں کے ہاتھ پیر دھلایا تاکہ نیند کی شدت کم ہو جائے۔ پھر بچوں کے ہاتھ پیر دھلانے کے بعد میں آپ نے پھر رونے لگے اور ان کو تیار کیا اور کہا بیٹا میں تمہیں مدینہ بھیج رہا ہوں۔ بچے کہنے لگے بابا جان کہیں دن ہو گئے ہیں کہ ہم بابا جان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ بتائیے تو
آپ بتائیے تو صحیح بابا جان کہاں ہے؟ جب اب بتاتے رہے تھے تو اس وقت زارو قطار رونے لگے، ان کے پوچھنے پر بھی نہیں بتا رہے تھے۔ چھوٹے بھائی نے اپنے ہاتھ سے حضرت قاضی کا سر اپنے سینے پر رکھا اور کہنے لگے، بابا میری دھڑکن تو دیکھیے کتنی تیز ہے، آپ رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ضرور کچھ بات ہے، ضرور کچھ بات ہے، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا بابا، خدارا آپ بتائیں کہ کیا بات ہے، کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ کہا تم یتیم ہو گئے ہو اور تمہارے بابا شہید ہو گئے ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ جلد سے جلد تم کو مدینہ بھیج دوں۔ بچوں، تمہارے پیچھے بھی ابن زیاد لگا ہے، وہ تم کو شہید کرنا چاہتا ہے، میرے لال ابن رسول ہو تم رسول اللہ کی اولاد ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کو ابن زیاد شہید کرے۔ آپ مسلم بن عقیل کی اولاد تھے اور وہ مولا علی کے بھائی کے لڑکے تھے، لیکن پورا گھرانہ اہل بیت کا تھا، لیکن پھر بھی ان سب کو ان معصوم بچوں پہ ترس نہ آیا اور ان کو بڑی بے رحمی سے شہید کیا گیا۔ قاضی چہرے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تم کو ابن زیاد کے حوالے کروں، میں چاہتا ہوں تم جلد سے جلد مدینہ پہنچا دوں۔ بچے خاموش تھے، ابھی تو یتیمی کا جھٹکا لگا تھا، بچے بڑے خاموش تھے۔ آپ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور کہا، دونوں کو لے جاؤ اور قافلہ رات ہی میں نکلنے والا ہے، آپ انہیں جلد سے جلد پہنچا دو۔ قاضی شرح زارو قطار روتے ہوئے پیار کرتے ہوئے اجازت لی، بیٹے سے کہا کہ میں چلے جاتا لیکن فوجی مجھے پہچان لیں گے، مجھ پہ شک کریں گے، اس لیے میں تم کو بھیج رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں پکڑ لیتے ہیں تو میں تمہیں چھڑوا لوں گا، تم جلدی سے جلدی انہیں لے کے جاؤ، تم انہیں حفاظت کے ساتھ ان کو قافلے میں دینا اور کہنا کہ انہیں سنبھال کر حوالے کر دے اللہ کے سپرد اور مدینے والے کے حوالے کر دے۔ قاضی شرح کا لڑکا بڑا تھا، یہ دونوں چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے تھے، بابا سے کہتے ہیں، بابا اگر بتا دیتے کہ میرے سے ان کو الگ ہی رہنا ہے تو ہم کبھی ان کو چھوڑ کر نہ آتے، بابا کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے، کہہ کے آپ نکلے۔ اب آپ کا بیٹا جلدی جا رہا ہے، جلدی قدم بڑھاتے جا رہا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے قدم لے رہے ہیں اور بتایا کہ اور جب وہاں پہنچتا ہے ان کا بیٹا تو دیکھتا ہے قافلہ نکل چکا ہے، بتاتا ہے کہ قافلہ چلا گیا ہے۔ بچے پھر پریشان کہ قافلہ چلا گیا، وہ ان کو وہیں پہ چھوڑ کر واپس چلا گیا، کہا کہ دوڑتے رہو گے تو تم قافلے میں مل جاؤ گے، کہاں گھوڑے، کہاں اونٹ اور کہاں ننھے سے پیر، کیسے گھوڑے کا مقابلہ کر پائیں گے؟ لیکن بچے پھر بھی چل رہے ہیں، چلتے گرتے ہیں، کبھی چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پوچھتا ہے کہ کہیں چوٹ تو نہیں لگی، پریشان تو نہیں ہوں، کبھی ٹھوکر کھاتے ہیں، کبھی دیوار سے لڑ جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں۔ عرب کی جلتی ہوئی ریت میں دونوں شہزادے نبی کی اولاد کو تنہو تنہا بھٹک رہے ہیں اور وہ مسلم بین کا اولاد کے صدقے میں ہے، جو آج ہم ہمارے گھر میں آرام سے سو رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ماں باپ کے سائے میں ہیں، تو صرف ان کا صدقہ ہے، صرف مسلم بن عقیل کا صدقہ اور مسلم بن عقیل کے بچوں کا صدقہ ہے کہ ہم اتنے آرام سے اور اتنے سکون سے ہیں۔ آدھی رات ہو گئی، کوفے والوں کی اولاد بڑے آرام سے نرم بستر پر سو رہی ہے اور شہزادے مسلم بن عقیل کی اولادیں سڑکوں پہ دھکا کھا رہی ہے، گھوم رہی ہے، کبھی گرتی ہے، کبھی اٹھتی ہے، پوری رات بچوں نے چلی۔ جب سورج طلوع ہوا تو دیکھا سامنے سے ایک مسافر آ رہا ہے، پوچھتا ہے، بیٹا کون ہو تم، کہاں جا رہے ہو؟
بچے کہنے لگے ہم مسلم بھی نکیل کے بچے ہیں، اہل بیت کا گھرانہ تھا، جھوٹ کیسے بولتا، ان کے نفس میں ہی نہیں تھا۔ کوفے والوں کی دگا بہت تھی اس وقت، وہ بھی لالچی نکلا اور لے گیا بچوں کو گھسیٹتے ہوئے ابن زیاد کے پاس، اور جس وقت لے کے گیا ہے ابن زیاد کے پاس بچوں کو، اس ابن زیاد نے بچوں کو جیل میں ڈال دیا بلا خطا۔ جو بچے عزت ہے، پروردگار کی نعمت ہے، وہ بچے جیل میں ہیں۔ 6-7 سال کی تو بچے تھے اور ان کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا کیا تھا؟ کس وجہ سے انہوں نے ان لوگوں کو جیل میں ڈال دیا تھا؟ اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت کے گھرانے سے، اہل بیت سے نسبت رکھتے ہیں، وہ اتنی پاک ہستی ہے، اسی لیے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ ان سے بغض رکھتے تھے، اور بغضیت آج بھی ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی چالو ہے۔ آج بھی مولا علی سے بغض اور ان کے بابا سے بغض آج بھی ہے، لوگ ان کو ماننے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو جس وقت جیل میں ڈال دیا گیا، وہاں کا ایک ملازم تھا کوفے کا، لیکن وہ اہل بیت سے سچی محبت کرتا تھا۔ جب دونوں شہزادے کو دیکھا کہ یہ مسلم بھی نکیل کے یتیم ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، تو ان کی خدمت میں لگ گیا، ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ لیکن بچے کہاں سے کھاتے؟ ابھی تو یتیمی کی خبر سنی تھی، دونوں زاروں قطار رو رہے تھے، رات کے چلے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے بچوں کی پنڈی جیسی اتنی کڑک ہو گئی تھی، پورا بدن درد کے مارے تپ رہا تھا۔ ملازم رات میں یہ بات سوچی کہ بچے میرے پاس آئے ہیں، ان کا احترام کیا اور پھر رات کا انتظار کیا کہ پھر سے رات ہو اور جلدی سے میں انہیں یہاں سے بچوں کو میں آزاد کروں۔ بچوں کو باہر ہی کھولنے کے بعد بوسہ دیا، اور آپ کے بابا نے پہلی شہادت دی اور آپ کے بچوں نے دوسری شہادت دی تھی۔ بچے جیل سے باہر نکلتے ہیں، کہا کہ میں آپ کو لے کے جا نہیں سکتا، میرے لال، میرے آقا، میرے مولا، میں تو نہیں لے جا سکتا، اگر میں یہاں سے گیا تو مجھ پہ شک کریں گے اور مجھے پکڑ لیں گے، لیکن میں تمہیں اس صحرا کی طرف بھیج رہا ہوں، اور لیکن وہاں پہ میں یہ انگوٹھی دے کر بھیج رہا ہوں، اس سے وہ پہچان لیں گے کہ تم میرے جان پہچان والے ہو، وہاں سے تمہیں مدینے کے لیے روانہ کر دیں گے۔ وہاں پہ ان سے کہا لیکن تم کو پھر سے چلنا ہے۔ پھر دونوں بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے کہتے ہیں پھر سے چلنا ہے؟ ملازم کہتا ہے میرے لال، آپ کو پھر سے چلنا ہوگا مدینے جانے کے لیے، ذرا سوچئے، ہم ذرا زیادہ چلتے ہیں تو ہمارے پیر درد کرتے ہیں، وہاں پہ وہ 30 گھنٹے بیٹھتے چلتے ہوئے گزارے، پوری رات چلتے، آپ کے پیر میں زخم پڑ گئے تھے جن کے صدقے پوری کائنات میں صدقہ بڑھ رہا ہے، انہی کے بچے آج 30 گھنٹے چل رہے تھے کہ پروردگار کے لاکھوں احسان ہے کہ ہم سکون سے ہیں، بڑے آرام سے ہیں، صرف آپ کے صدقے میں ہی ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے پھر چلنا ہے، انگوٹھی لیا، بچوں نے اپنے سفر پھر چالو کر دیا، پیر میں چھالے آ گئے تھے دونوں ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے، آپ زاروں قطار روئے۔ جب رونے کے بعد صبح ہوئی تو حیرت سے منظر دیکھنے لگے کہ پھر وہیں پہ پوری رات چلے 30 گھنٹے، لیکن پھر وہیں پہ کیسے آ گئے؟ درخت کے اندر بڑی سی جگہ تھی، آپ اس کے اندر دونوں شہزادے بیٹھنے گئے، اور درخت کے سامنے ہی ایک چشمہ تھا، پہلے وہاں سے ہاتھ منہ دھوئے، پھر چشمے کے سامنے
جو پیڑ تھا اس پیڑ میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ کوئی نہ دیکھ لے ہمیں۔ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی اس وقت، اتنا ظلم تھا کہ وہ بچے چھپ کے رہ رہے تھے۔ مسلم بھی نکیل کے بچے چھپ کے بیٹھے تھے جھاڑ میں۔ وہیں پہ چشمے کے پاس ایک حبشیہ غلام آئی، ایک حبشہ کے رہنے والی کنیز آئی اور چشمے سے پانی لینے کے لیے آئی تھی۔ حارث نام کا ایک آدمی کے وہاں وہ باندھی تھی۔ جس وقت وہ چشمے سے پانی لے رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند پانی سے طلوع ہو رہا ہو۔ بچوں کا عکس پانی میں جب پڑ رہا تھا، اس عکس سے پانی چمک رہا تھا۔ دیکھا کہ چاند جیسا چہرہ، اتنے خوبصورت، اتنے حسین، جیسے رش کر رہے ہو ان پر آسمان۔ اتنے بچے حسین تھے۔ آپ بچوں کو دیکھے، جلدی سے ان کے پاس آئی اور کہا، بیٹا کون ہو، کہاں سے ہو تم؟ بچے کہنے لگے کہ ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ آپ دیکھ کے سمجھ گئی کہ یہ بچے کوفے کے نہیں لگ رہے۔ بچے سے کہنے لگی کہ بیٹا ابھی یہیں بیٹھے رہنا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ حبشیہ غلام مالکن کے پاس جاتی ہے اور اب پورا ماجرا کہا کہ وہ ایسا ہے، اور وہ اس کی مالکن اہل بیت سے سچی محبت کرنے والی تھی۔ آپ نے کہا کہ کیا مسلم بن عقیل کے بچے ہیں؟ حبشیہ غلام نے کہا، ہاں سچ میں بی بی، میں خود دیکھ کر آئی ہوں کہ وہ مسلم بن عقیل کے ہی بچے ہیں۔ اس کی مالکن نے فوراً اپنا دوپٹہ نکال کر کنیز کو پہنا دیا اور کہا، جا آج سے تم آزاد ہے اور آج سے ہم بہنیں ہیں۔ خود ننگے پیر اور ننگے سر بھاگی بچوں کو لینے، دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، ایک بچہ کنیز کو دیا اور ایک خود لے کر واپس آئی۔ ان کے زخموں پہ مرہم لگایا اور پیار کرنے لگی، پانی گرم کیا، انہیں نہلایا۔ شہزادوں کو پلنگ پہ بٹھا کر آپ کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے حسین بچے، اتنے پیارے بچے کہ اتنے پیارے بچوں کے ساتھ کوئی ایسے کیسے سلوک کر سکتا ہے، ایسے سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ نبی سے نسبت رکھتے ہیں۔ جو بچے مدینوں کی گلیوں میں گھومتے تھے، آج وہ تنہا کوفے میں بھٹک رہے ہیں۔ بچے بڑے خوش تھے کہ کوئی تو ملا کہ ہمارا خیال رکھنے کے لیے، ان کو کھانے کے لیے کہا تو آپ نہیں کہنے لگے۔ تو ایک ماں کی طرح ایک ماں جس طرح اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی، اسی ایک ماں کی طرح بچوں کو کھانا کھلانے لگی۔ بعد میں کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو۔ ابن زیاد کا فوج میں سے حارث تھا، اس کی فوج میں سے حارث تھا، باقیوں سے بات کرنے لگی کہ آپ کہا، میرا شوہر حارث تو بڑا لالچی ہے، اگر اسے پتا چل گیا کہ یہ بچے یہاں ہیں تو وہ لالچی پنے میں بچوں کو بیچ دے گا۔ کنیز سے کہا کہ انہیں سلوا دو، جلدی سے لے کے جا کے انہیں سلوا دو، اور اس کی کنیز ان بچوں کو سلوانے لگی۔ بچوں کو سلوا دیا۔ اتنے میں حارث گھر میں داخل ہوا، کہنے لگا، میں صبح سے بھٹک رہا ہوں، مجھے بچے دکھائی نہیں دے رہے، اور وہ بڑبڑ کرنے لگا۔ بچے خواب میں دیکھتے ہیں کہ دادی زہرا خواب میں آئی ہیں، کوئی روایت ہے کہ بابا مسلم خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اب تمہاری تکلیف بس کچھ ہی دیر کی ہے، تم لوگ بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ اور ماں سیدہ کہتے ہیں، میرے بچے آپ بہت جلد میرے پاس آنے والے ہو۔ دونوں بچوں کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تم نے کیا دیکھا؟ دونوں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ مجھے بابا دکھائی دیے، کہ مجھے دادی دکھائی دیے۔ دونوں لپٹ کے زاروں قطار رونے لگتے ہیں، اور وہ
اور وہاں پہ وہ چیخ حارث کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ حارث کہتا ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے چیخ؟ گھر میں سے تو بچے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ دونوں بے اولاد تھے۔ کہنے لگے، اس کی بیوی کہنے لگی کہ نہیں، یہ پڑوس کے بچے ہیں۔ بولا کہ نہیں، پڑوس کا گھر ابھی بہت دور ہے، یہ آواز کہیں قریب سے آئی ہے۔ وہ گھر میں تلاش کرنے کے لیے نکل گیا۔ بچے ایک دوسرے سے لپٹ کر زاروں قطار رو ہی رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بچے کہنے لگے دبی آواز میں، ہم مسلم بن عقیل کے یتیم ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اور خوش ہو کر وہاں سے چلا آتا ہے۔ بی سے کچھ نہ کہا۔ بی بی پریشان پوری رات باہر ٹہل رہی تھی۔ صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور یہ بچوں کو لے کے نکلنے کے لیے تیار ہوتے رہتا ہے۔ بی بی نے کہا میرے جیتے جی تم ان بچوں کو نہیں لے جا سکتے، میں تجھے لے کے جانے نہیں دوں گی، تیری یہ حرکت مجھے ناگوار ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں روز محشر میں رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہوں۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تمہیں صحیح لگے تم ویسی کرو۔ یہ کہہ کے حارث بچوں کو لینے لگا۔ اس کی بیوی کہتی ہے نہیں، پہلے تمہیں مجھے شہید کرنا پڑے گا، پھر تم ان بچوں کے پاس جا سکتے ہو۔ حارث نے فوراً اپنی میان میں سے تلوار نکال کے اپنی بیوی کے جو سر پہ ماری ہے، تلوار کے پورے گھر میں خون ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی بی بی کہتی رہتی ہے کہ بچوں کو نہ لے جاؤ۔ حارث بچوں کو بہت بے رحمی سے پکڑتا ہے، دونوں کی زلفیں اپنے ہاتھ میں پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ دونوں بچوں کو اپنے بالوں کی خبر نہیں تھی، لیکن اس نیک بی بی کی یاد آ رہی تھی۔ گردن جھکی ہے دونوں بچوں کی، لیکن ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ بلا وجہ بی بی شہید ہو گئی، ہم کو تو شہید ہونا ہی تھا، لیکن ہماری وجہ سے یہ نیک بی بی نے کیا کیا تھا، ان کا ہماری وجہ سے کیا حال ہو گیا، ذرا بھائی دیکھیے تو۔ دونوں کے بال بے رحمی سے پکڑ کے نہر فرات کے پاس لے آیا، اور جس وقت نہر فرات کے پاس لے آیا ہے تو دونوں سے پوچھنے لگا کہ بتاؤ پہلے کسے قتل کرنا ہے۔ دونوں بھائی کہنے لگے کہ تمہیں قتل ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں قتل ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا، پہلے تمہیں مجھے قتل کرو۔ دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، پھر دونوں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم دونوں ساتھ ہی میں لیٹ جاتے ہیں۔ دونوں اس طریقے سے نہر فرات پہ لیٹے جیسے گلے مل رہے ہو۔ لیٹنے کے بعد جو تلوار چلائی ہے ان بچوں پہ کہ دونوں کی وہیں پہ شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بچے کے سر کو نہر فرات میں بیچ دیا ظالم نے، اور ظالم کو یہ سزا ہوئی کہ جب سر مبارک لے جاتا ہے ابن زیاد کے پاس تو آگ ببولا ہو جاتا ہے ابن زیاد، اور کہنے لگتا ہے بے شرم، بے حیا، میں نے تجھے انہیں زندہ لانے کہا تھا، لیکن تو انہیں قتل کر دیا، تو نے کیوں قتل کر دیا؟ اور یہ کہہ کے اس کے پیچھے جنگلی جانور چھوڑ دیتا ہے۔ اور حکم دیتا ہے کہ اس کا بھی سر قلم کر دو، اور لیکن پھر بھی آج لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین میں نہ رو۔ آج 2 محرم کو کنبہ رسول کربلا کے میدان میں آ پہنچا، اور امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس علیہ السلام کو کہا جاؤ خیمے لگواؤ۔ مولا عباس علیہ السلام دریا فرات کے پاس خیمے لگانے لگے کہ عمر بن سعد نے آ کر کہا اے عباس ابن علی، تم یہاں خیمے لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر سیدنا عباس علمدار علیہ السلام کو جلال میں آ گئے اور تلوار نکال کر ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ ہمت ہے تو روک کے دکھاؤ۔ امام حسین علیہ السلام یہ ماجرا دیکھا اور فوراً بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے اندر آئے اور فرمایا بہن زینب، حسین
حسین جنگ نہیں چاہتا اور عباس جلال میں آ گئے اور آپ کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے آپ خیمے میں بلائیے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ نے کسی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ عباس اندر آ جاؤ۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ بی بی زینب سے بس 2 لمحے کی مہلت دیں، میں ابھی جنگ فتح کراتا ہوں۔ بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ اندر آ جاؤ ورنہ میں خیمے کے باہر آ جاؤں گی۔ تب حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار میان میں ڈالی اور خیمے کے اندر تشریف لے آئے اور کہا، بی بی زینب کیا بات کرتی ہے آپ؟ جس کا عباس کہنے لگے، بی بی زینب کیا بات کرتی ہے آپ؟ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی بہن خیموں سے باہر نہیں آتی۔ حضرت عباس علمدار اس شیر کے شیر ہے جو اللہ کے شیر ہے۔ اکیلے عباس ہی کربلا میں 22,000 لوگوں کو جہنم کے گھاٹ اتار دیتے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہ راز امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہی جانتے تھے۔ سوچو وہ منظر جب بی بی زینب علیہ السلام کو اور آل رسول کی گھر کی عورتوں کو بے ردا بازاروں میں گھمایا گیا، قیدی بنا کر پھرایا جا رہا تھا۔ میرے مولا عباس علیہ السلام پر کیا بیت رہی ہوگی؟ کروڑوں سلام ہو عباس علمدار علیہ السلام کی غیرت پر۔ اور ان کے پورے خاندان پر۔ کیا کیا کراپ کرنے